انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میں تقریر کرنے کے لیے کم اور اپنے مرشد کریم سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے زیادہ آیا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے مرشد اجازت کی موجودگی میں اور اپنے مرشد کریم کے روبرو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جلسہ پیر پیراں، میر میراں، خواجہ خواجگاں، عطا رسول، ہند الولی، نائب رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس خانقاہ میں منایا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو ہندوستان کی قادری سلسلے کی سب سے معتبر اور سب سے مستند خانقاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کس کی سرپرستی اور نگرانی میں منایا جا رہا ہے؟ جو واہ، خانوادہ سبحان برکاتیہ اللہ، سبحان اللہ۔ کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے معتمد اور مستند شخصیت کا نام جو وقار بے ملت شک کی بے شک نگرانی بے میں شک، منایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت، وقار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس میں کوئی بھی حق شک ہے، کی بات حق نہیں ہے۔ ہے کہ اس وقت خانوادہ برکاتیہ میں جو جامع معقول و منقول، حاوی فروع و اصول، شریعت و طریقت کا سنگم اگر کسی ذات میں ہے تو وہ اور ذات کوئی نہیں ہے۔ ہم خوش نصیبوں کی دل کا چین سید سبطین حیدر میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے آقاؤں کی سرپرستی میں ایسے آقاؤں کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آج لوگ دین کا تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت کچھ منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرید بنانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے مرید بنانا، لیکن داخل اسلام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے، میرے حق ہے۔ خواجہ نے مرید نہیں بنایا ہے، رسول اللہ کا عاشق اور سیدہ بنایا ہے۔ سرزمین ہندوستان نہیں، پورے آپ دنیا کا مطالعہ کر لو، پوری دنیا کی تاریخ کھنگال ڈالو، اگر کوئی شخصیت حضرت خواجہ صاحب جیسی ملتی ہو تو آپ نکال کر کے بتا دو۔ حضرت خواجہ خواجگاہ کی وہ ذات ہے، وہ ذات ہے کہ اشارہ کر دیں تو کرامت ہو جائے، اشارہ کر دیں تو ولی پیدا ہو جائے، ایسی ذات ہو کیوں نہ ہو۔ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرشد کریم کے ماننے والے تھے کہ جس مرشد کریم کا جہاں گزر ہو جاتا تو ان کے ہزاروں چاہنے والے مرید ہو جاتے، ہزاروں لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے داخل اسلام ہو جاتے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ جس قصبے جس شہر میں نکل جاتے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے لوگ چاہنے والے ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو نوبت یہ آتی جب مریدوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی، لوگ پریشان کرنے لگتے، عقیدت مند زیادہ ہو جاتے، تو کبھی کبھی ان کو یہ بھی کرنا پڑا ہے کہ طوائفوں کی کوٹھی کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، بدظن ہو جاتے تھے کہ ارے یہ کیسے پیر ہے۔ لیکن حضرت خواجہ سے پوچھو کہ ان کے مرشد کریم طوائف کی کوٹھی کی طرف اگر نگاہ کر لے چلے جائیں تو حضرت خواجہ کی عقیدت تھی کہ اپنے سر پر گھڑا اٹھا کر کے چلے جا رہے ہیں کہ میرے مرشد کریم کو غسل کی ضرورت تو نہیں ہے، اور جب نکل کر کے آ رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلاں جگہ جا رہے ہیں،
لیکن جب حضرت عثمان ہارونی واپس آتے ہیں تو وہ جو اللہ سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، جو گناہوں میں مبتلا لوگ تھے، وہ پیچھے پیچھے ساتھ میں چلی آ رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ گناہگار تھے، سیاہکار تھے، حضرت عثمان ہارونی کی ایک نگاہ ولایت پڑی تو ہم کو وقت کی رابعہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نگاہ ولایت ہے، وقت کی رابعہ بنا دیا۔ ایسے مرشد کریم کے مرید تھے حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مرشد کریم تھے کہ حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں جب رہے 20.5 سال تک ان کی خدمت میں رہے، 20.5 سال تک، 2.5 سال تک خدمت میں رہے، خلافت دے دی۔ آج کل جو مزاج ہوتا ہے، حضور وقار ملت ہم کو خلافت دے، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، خلافت دے دی، گویا سرکار نے ایک نعمت دے دی، نعمت تو ہے ہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب نعمت دے دی، اب جلدی سے چھٹکارا حاصل کرو، جاؤ اب اس کے بعد میں اپنا حلقہ بناؤ۔ یہ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت تھی کہ خلافت 2.5 سال میں مل رہی ہے، لیکن پیر کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں جاؤ تبلیغ کرو، جاؤ رشد و ہدایت کا کام کرو۔ کہتے ہیں سرکار رشد و ہدایت تو ہوتی رہے گی، یہ خدمت کا موقع کہاں سے ملتا رہے گا؟ سبحان اللہ، 2.5 سال کے بعد میں 20.5 سال تک آپ کے ساتھ رہے، خدمت کرتے رہے، اور اس خدمت میں کیا کیا نعمتیں انہوں نے پائی، کیا کیا نعمتیں پائی کہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے اپنے مرشد گرامی کے ساتھ تشریف لے گئے، دوران حج کیا کیا واقعات دیکھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے جب گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم لوگوں کو سننے میں نہیں آتا کہ کیا پڑھا، کیا قبول ہوا، کیا صحیح ہوا۔ اپنے مرشد کی خدمت میں ابھی خدمت چھوڑ نہیں رہے، خلافت مل چکی ہے، اپنے مرشد گرامی کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ دوران حج طواف جب کر رہے ہیں تو جس بندے پر نگاہ پڑتی ہے اور جس بندے کی مناجات سن رہے ہیں حضرت خواجہ خواجگاہ، تو مناجات وہ کر رہا ہے، دعائیں وہ مانگ رہا ہے، لیکن پتہ خواجہ اجمیری کو چل رہا ہے اس کی دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی مناجات سنی جا رہی ہے کہ نہیں سنی جا رہی ہے۔ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد گرامی کے ساتھ حج میں تھا، اور ایک شخص ایسا بھی تھا جو میرے آگے پیچھے طواف کر رہا تھا، لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہا تھا۔ جب وہ لبیک کی صدا لگاتا تو میں ہر اس کی صدا پر سنتا لا لبیک ولا صادق، لا لبیک ولا صادق، کہ تمہاری حاضری حاضری نہیں ہے، تمہاری دعا دعا نہیں ہے، تمہاری آمد منظور نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے حاطف غیبی کی طرف سے پریشان ہوئے، اس کی قسمت پر بھی رشک ہوا اور افسوس بھی فرمانے لگے۔ یہ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ تھے جن کو اپنی پرواہ کم رہتی تھی، رسول اللہ کی امت کی پرواہ زیادہ رہتی تھی۔ یہی تو ہمارے مرشدوں کی تربیت ہوتی ہے، یہی تو ہمارے مرشدان گرامی کا مزاج ہوتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خوشی میں ہیں، ہم کو اپنا علم ہو کہ نہ ہو، لیکن ہم نے جن مرشدوں کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے یہ جانتے ہیں کہ میرا مرید کس حال میں ہے۔ بے شک۔ جبھی تو سرکار شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کے اتنے مرید، اتنے چاہنے والے، آپ کیسے پہچان لیتے ہو، حالات کو کیسے معلوم کر لیتے ہو اپنے چاہنے والوں کے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بکری کا چرواہا جو ہوتا ہے وہ چرواہا ہر بکری کی خبر رکھتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے مریدوں کی دستگیری کے لیے مجھے اللہ رب العزت نے مقرر اور مامور فرمایا ہے۔ میں اگر ان کی خبر گیری نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں خبر گیری نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ آج لوگ پیری مریدی کرتے ہیں،
اور پیری مریدی کو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت مل جائے یا انسان کو جبہ و دستار مل جائے یا تھوڑا سا نام و نمود ہو جائے، 10-50 ہزار لاکھ مرید ماننے والے ہو جائیں، تو لوگ آج اپنے مرشدوں کو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں کہ ہمارے مرشد کے مرید ہوں گے ہمارے پاس بھی تو اتنے ہیں۔ لیکن جس خانقاہ میں آپ بیٹھے ہو، یہ خانقاہ معمولی خانقاہ نہیں ہے، ان کو لاکھوں اور کروڑوں مریدوں سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ خانقاہ وہ ہے بھی جامعہ آل رسول میں نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا تو وہاں بچوں کا جو ایک چارٹ تیار ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت عمدہ چارٹ تیار کیا طلبہ نے، میں اس میں پڑھ رہا تھا اور حیرت ہونے لگی مجھے کہ بتاؤ لوگ آج تھوڑی سی دولت پا کر کے اترانے لگتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے کہ حضرت شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اور حضرت سید شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے جو ہمارے مرشد کریم کے والد گرامی ہیں حضرت سید العلماء سند الحکمہ، ان کے حالات ان بچوں نے لکھتے طلبہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید العلماء سند الحکمہ سید آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات وہ قلم بند کرتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں کہ جس وقت ان کی رسم بسم اللہ خوانی کی تیاری ہوئی، تعلیم کا مرحلہ طے کرنے کی بات آئی، تو اس وقت کتنے ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے، دولت کی کتنی فراوانی تھی کہ 27 گاؤں کے زمیندار تھے آپ کے نانا گرامی، 27 گاؤں کے زمیندار۔ یہ معمولی دولت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج لوگوں کو دولت مل جاتی ہے تو اپنا موڈ اور مزاج تبدیل کر دیتے ہیں۔ کون جامعہ آل رسول میں پڑھائے گا؟ جامعہ آل رسول کون چلائے گا؟ طلبہ کا خرچ کون برداشت کرے گا؟ کیوں اپنے بچوں کو عالم و حافظ بنائیں؟ لیکن قربان جائیے حضرت سید العلماء کے نانا جان پر کہ 27 گاؤں کے زمیندار اور اپنے بچے کو ہونہار نواسے کو کیا بنا رہے ہیں؟ قاری قرآن بنا رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ یہ اس گھرانے کی خصوصیت رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ خواجگاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ ان کو اپنی پرواہ کم، اپنے مریدوں کی پرواہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پرواہ زیادہ رہتی تھی۔ جب طواف کعبہ کرتے ہوئے سنا لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری نہیں، پریشان ہو گئے اور کوشش فرمانے لگے کہ میں دیکھوں اس شخص کو کہ یہاں اس کی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مینا میں اس کی دعا قبول ہو جائے۔ مینا میں بھی غور فرماتے رہے، جب مینا میں بھی اسی طرح کے جواب سنے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عرفات میں قبول ہو جائے۔ جب عرفات میں بھی دعا اس کی قبول نہ ہوئی اور یہی سنا گیا لا لبیک ولا سعدیک، تو آپ نے اس شخص کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اتنے دنوں سے اتنے لمحوں سے یہ سن رہا ہوں لا لبیک ولا سعدیک کہ اللہ رب العزت تمہاری حاضری نہیں مانتا ہے، پھر تم اتنی دعائیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ سن رہے ہو، میں تو 24 سال سے یہی صدائیں سن رہا ہوں، 24 سال سے یہی سن رہا ہوں کہ تیری حاضری نہیں۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا گناہوں سے مطلب نہیں ہے، میرا کام ہے یہاں حاضری دینا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، ڈیوٹی کو منظور کرنا اس کا کام ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری ارشاد فرماتے ہیں جب اس شخص کی زبان سے جملے ادا ہوئے اس وقت ہاتف غیبی سے میں نے آواز سنی، معین الدین خوشخبری ہے، سنا دو سب کو خوشخبری جن کے لیے تم پریشان تھے کہ اللہ رب العزت نے اس سال سارے حاجیوں کا حج اس ادا کے صدقے میں قبول و منظور فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جن کو اپنی فکر کم اور اسی دوران حج میں اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آئے کہ اپنے مرشد گرامی کے ساتھ میں انہوں نے حج کیے، اور اسی دوران حج مرشد گرامی حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کے قریب لے گئے، دیوار کعبہ پکڑا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیری بارگاہ میں معین الدین کو لے کر کے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں معین الدین کو لے کر کے آیا ہوں۔ ہاتف غیبی کی طرف سے آواز آتی ہے، معین الدین کا آنا بھی قبول ہے اور معین الدین کی خدمات بھی قبول ہیں، اور معین الدین کو یہاں سے یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان کا حاکم اور ولی بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ یہی پروانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا، یہی وہ پروانہ تھا جو لے کر کے خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین کی طرف آتے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین پر آتے آتے جب لاہور کی سرزمین سے گزرتے ہیں تو ایک مزار آتا ہے، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ سبحان اللہ، آپ وہاں جب مزار اقدس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو چلہ فرمانے لگتے ہیں، قیام فرماتے ہیں۔ آج بھی خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ وہاں بنا ہوا ہے۔ وہ چلہ کیا فرما رہے تھے؟ وہاں ان سے اسرار حکومت سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان کی حکومت کیسے چلانا ہے۔ خواجہ خواجگاں جہاں قیام فرما، اور کتنا ان کو پاور اور طاقت اللہ رب العزت نے حضرت داتا کو عطا فرمائی تھی، یہ خواجہ اجمیری سے پوچھو۔ جب وہاں سے قیام فرمانے کے بعد میں چلے ہیں تو آج بھی ان کے مزار اقدس پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ لوگ آج تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ ایک مرتبہ خود حضرت داتا گنج بخش حجویری کے حالات میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ کچھ نام نہاد مولوی لوگ تبلیغ کرنے کے لیے لندن گئے، اور لندن میں تبلیغ کر کے کچھ لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، کہا ہم نے تم کو مسلمان بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا جب مسلمان بنا لیا ہے، ہندوستان سے آئے ہو تو چلو اب ہند کے راجا کے پاس لے چلو، اگر وہاں یہ حاضری ہو گئی اور منظور ہو گئی حاضری تب تو ہم مانیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہاں حاضری نہ ہوئی تو کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان مانیں گے؟ آپ نظریہ سمجھو، ایک نن مسلم کا نظریہ بھی یہ ہے کہ اگر بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوتا ہے انسان، اور اگر وابستہ ہو جائے لیکن بزرگان دین اس کو قبول نہ کریں تو اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں لے کر کے چلو، کہا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اب مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کرو۔ گفتگو ہوتی رہی دوران، آپ یہ سمجھو کہ جتنا ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہم لوگ زیادہ ہیں، لیکن سمجھنے کا معاملہ جہاں تک ہے، آج کے غیر مسلم قرآن کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انگریز تو بہت پہلے سے کوشش کر رہے ہیں۔ ان انگریزوں نے کہا ان سے، مبلغوں سے، کہ ہم نے تمہارے قرآن میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ ہیں تمہارے یہاں کہ جنہوں نے تخت بلقیس کو، جو کئی ہزار کلومیٹر کی دوری پر تھا، جب حضرت سلیمان نے اس کو منگانا چاہا تو کون شخص تھا جو پلک جھپکتے ہوئے تخت بلقیس کو لے آیا تھا؟ یہ آصف بن برخیہ ایک بزرگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن کا معاملہ ہے، پہلے کی بات ہے۔ تو کہا اب ایسے لوگ نہیں ہیں کیا؟ کہا اب دور نبوت تھوڑی جو ایسے لوگ ہوں گے، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ جب وہ لندن سے چلتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر آئے اور حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر نگاہ پڑی تو کہا تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی ہو لیتے ہیں۔ کہا یہاں چلنے سے کیا فائدہ، یہ تو
شرک کی فیکٹری ہے، یہاں جانے سے کیا فائدہ؟ کہا ارے چلو چلتے ہیں، دیکھ تو لیتے کیسی فیکٹری ہوتی ہے۔ جب گئے وہاں پر تو میں ڈاکٹر اقبال کے شعر سے متفق نہیں ہوں جو انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا، جو قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ میں اس سے قطعی متفق نہیں۔ جب داتا گنج بخش حجویری کے مزار پر نن مسلم انگریز گئے مولویوں کے ساتھ میں، مبلغوں کے ساتھ میں، تو وہاں ایک مجاور بالکل ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ جب دیکھا کہ انگریز ہیں کچھ وضع قطع مسلمانی تو سمجھے نو مسلم ہوں، بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے، کیا ہے؟ اس کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا گرم کچھ؟ کہا ہاں گرم، یعنی چائے پیے۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے بزرگ جب چائے کے لیے اجازت دی انہوں نے، اس مہمانوں نے، تو انہوں نے اشارہ کیا، اشارہ کرتی ہی کپوں میں چائے رکھ گئی۔ اب جب انہوں نے نگاہیں کپوں کی طرف کی تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ مبلغ لوگ پریشان کہ اب ان کا ماجرا کیا، چہرے کی کیفیت کیوں بدل رہی ہے؟ نن مسلم کہتے ہیں کہ چہرے کی کیفیت کیوں بدل رہی جانتے ہو؟ لندن سے جو سوال کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ ایسا بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے جو پلک جھپکتی ہی ہزاروں کلومیٹر کی مسافت طے کر کے بلقیس کا تخت لے آئے؟ تم کہتے ہو دور نبوت کی باتیں تھیں۔ یہ کپ کوئی عام کپ نہیں ہے، میرے گھر کے باورچی خانے لندن کے کپ ہیں جو یہاں منگائے گئے ہیں۔ آج بھی اللہ کے ولی زندہ ہیں، پاورفل ہیں، دیکھنا ہو تو داتا کے مزار پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہوا کرتے تھے اور آج اللہ والے ہیں، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بزرگوں سے تعلق رکھتے تھے، ایسی خانقاہوں سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ لوگ جیتے تھے اپنے لیے نہیں جیتے تھے، دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرشد گرامی حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور میں دادا پیر کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ دادا پیر یعنی حضرت شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، وہاں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، خوشی سے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ان سے وقت لے لینا۔ گئے دادا جان کی خدمت میں، کہا حضور میں آپ سے وقت لینا چاہتا ہوں، کس وقت آپ کی خدمت میں آ جاؤں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے، تہجد کے بعد میں آ جانا۔ فجر کی نماز سے پہلے، تہجد کے بعد آ جانا، لیکن شرط ہے اکیلے آنا، کسی کو بتا کے نہ آنا۔ اور ساتھ ہی بشارت بھی لگا دی، کہا اگر اکیلے آؤ گے تو جنت کی بشارت پاؤ گے، اکیلے آؤ گے جنتی ہو جاؤ گے۔ اکیلے آنا، فجر سے پہلے آنا، تہجد کے بعد آنا۔ کتنی بڑی گارنٹی مل رہی تھی کہ جنت مل جائے گی، جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا یہ کہ جنت مل جائے گی، ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ اکیلے چلے جاتے، کسی کو بتاتے بھی نہیں، اپنے مرشد کو بھی نہ بتاتے۔ لیکن خواجہ اجمیری کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت دیکھو۔ آپ نکل گئے گلیوں میں، اور گلیوں میں نکل کر کے دف لے کر کے آپ نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ۔ آج تو دف بجانا بھی ایک جرم ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں جو خلاف شرع نہیں ہے، ان کو اگر کوئی کرے تو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔
اور کرامت اور بزرگی کا معیار ایسا رکھ لیا ہے کہ کرامت اور بزرگی بھی لوگ عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں. کوئی کرتا اٹھا کر کے، کوئی جبہ پہنا کر کے کرامت بزرگی بیان کرتا ہے. جس وقت لوگ کرامتیں بیان کر رہے تھے جبہ اور لنگی اٹھا کر کے، اس وقت کے حالات پڑھو آپ. حضرت شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کرامتیں بیان کر رہے ہیں 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں جبہ اور کرتا سے. کرامتیں دیکھنا ہو تو حضرت شاہ حمزہ کی زندگی پڑھو. 10 سال کی عمر میں جب لوگ جبہ اٹھا کر کے کرامتیں بیان کر رہے تھے، اس 10 سال کی زندگی میں حضرت شاہ حمزہ تہجد کی نماز ادا کر کے اعلان کر کے لوگوں کو ولی بنا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سبحان شاہ اللہ. حمزہ کے مقابل میں لوگ آتے ہیں، حضرت سید شاہ برکت اللہ کے مقابل میں آتے ہیں. جس زمانے میں وہ نگاہ ڈال دیں 10 سال کی عمر میں تو لوگ ولی بن جائیں. لوگ اپنی کرامتوں کو بنانے کے لیے لوگ کیا کیا لکھ رہے ہیں. حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دف بجا کر کے اعلان کیا، کنڈی بجا کر کے اعلان کیا. ارشاد فرمایا لوگوں تہجد کے بعد فجر سے پہلے حضرت شریف زندانی کے دروازے پر پہنچ جانا. لوگوں نے کہا کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے پوچھا کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. پورے قریہ پورے بستی میں یہ اعلان فرما دیا. اب جب نماز فجر کا ٹائم ہوا تو حضرت شریف زندانی کے دروازے پر 1 2 3 لوگ نہیں تھے، پوری بستی ان کے دروازے پر جمع تھی. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ دروازہ کھلے، چہرہ اقدس کی زیارت ہو، جنت کی بشارت ملے. انتظار کر رہے ہیں لوگ. بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. نماز فجر کے کافی دیر کے بعد میں دروازہ کھلا، دیکھا کہ پوری کی پوری آبادی میرے دروازے پر ہے. مسکرانے لگے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آیا سب کے لیے جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ سبحان معین اللہ. الدین کدھر ہے؟ معین الدین کو بلاؤ. مجمع عام میں جب خواجہ اجمیری کو بلایا گیا، خواجہ اجمیری دست بستہ حاضر ہوئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے پوری بستی کو جمع کر دیا. پوری بستی تو جنتی ہو گئی، لیکن تمہارے لیے بشارت نہیں ہے. تم سے کہا تھا کہ اکیلے آؤ گے تب جنت کی بشارت ہے. جواب سنو کتنا پیارا ہے. ارشاد فرماتے ہیں معین الدین کو جنت ملے کہ نہ ملے، رسول اللہ کے اتنے چاہنے والے تو جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کے اتنے غلام تو جنت میں چلے جائیں گے. اس وقت حضرت شریف زندانی ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین تمہارے خلوص کا آج تم کو ثمرہ ملے گا، تمہارے خلوص کا آج بدلہ ملے گا. ارشاد فرماتے ہیں معین الدین سنو، صرف تم ہی جنتی نہیں ہو، قیامت تک معین الدین جو تم سے محبت کرے گا تمہاری محبت کے صدقے میں اللہ سب کو جنتی بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب ماشاء اللہ. حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا، ہندوستان میں اسلام کو بچایا، اور کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 10-20 ہزار لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا. آپ علماء کی زندگی کے حالات پڑھو، آپ صلحاء کی زندگی کے حالات پڑھو، مجددین کی لسٹ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو. تجدیدی کارنامے تو ملیں گے، کتابوں کی فہرست ملے گی، لیکن کتنے لوگوں کو داخل اسلام کیا اس کی فہرست کہاں ملے گی؟ بہت زیادہ ہوگا تو اتنا مل جائے گا 200 لوگوں کو توبہ کروائی. لیکن یہ خواجہ معین الدین چشتی کا جگر ہے کہ جنہوں نے کفرستان پہ آ کر کے دین اسلام کو پھیلایا بھی ہے، دین اسلام کو بچایا بھی ہے. بے شک بے شک بے شک. صرف اور صرف خواجہ اجمیری. بے اور شک. آپ حق ہے، اندازہ حق ہے. کرو، دیکھو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل لگتا ہے نظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. والی ہندوستان بنا کر لارڈ کزن ایک
انگریز ہے، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کرتی ہے، ہندوستان میں ایک قبر حکومت کرتی ہے، سبحان اللہ، اور وہ قبر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ دیکھتے ہو آج جب عرس کی تاریخ آتی ہے تو مجبور ہو کر کے ہو کہ مسرور ہو کر کے ہو، کسو ناکس ہر شخص کو وہاں جا کر کے چادر بھجوانا پڑتا، مجبور ہے دیکھنا۔ بے شک بے شک بے شک، آج کچھ لوگ، ہم لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ مجبور ہو کر کے، کچھ لوگ مسرور ہو کر کے خواجہ صاحب کے یہاں حاضری دیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ خواجہ کا دشمن ہے، تو خواجہ کی دشمنوں کا لیبل جو لگا ہوا ہے اس لیبل کو ہٹانے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ مرادیں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کن میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں، تہے دل سے حلفیہ بیان دے کر کے جو شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم خواجہ کے یہاں مرادیں لینے جاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اس خانقاہ میں صرف اور صرف وقار ملت کے غلاموں کی گردنیں ہیں جو ببانگے دوحل کر سکتی ہیں خواجہ کے یہاں لینے۔ رسالت فیضان حضور صاحب البرکات، فیضان حضور سید العلماء، فیضان سرکار نظمی، ہماری ہمت، ہماری طاقت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ یقین مانو کہ آپ دیکھو کہ جس طرح سے حکومت چلانے کے لیے انسان، اب ہندوستان گورنمنٹ دیکھ لو آپ کہ ہندوستان کی گورنمنٹ میں جو پارلیمنٹ میں منسٹرز ہوتے ہیں، پورے ہندوستان کے لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں علاقے کا ایک بنا دیا جائے، فلاں علاقے کی نمائندگی ہوگی، فلاں علاقے کا بنا دیا جائے، فلاں علاقے کی نمائندگی ہوگی۔ 10-20 منسٹرز بنائے جاتے ہیں پورے ہندوستان کے، چنندہ جو ہوتے ہیں۔ آپ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جب انہوں نے اجمیر مقدس سے اپنی حکومت چلانا شروع کیا ہے تو اپنے منسٹر کس انداز میں بٹھانا شروع کیا۔ دلی کی سرزمین پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھایا گیا، کلیر کی سرزمین پر حضرت صابر اعلیٰ کلیری کو بٹھایا گیا، اور چونکہ ہندوستان اس وقت بٹا نہیں تھا، پاک پٹن میں حضرت فرید الدین گنج شکر کو بٹھایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علاء الحق پنڈوی کو بٹھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، پورے ہندوستان کو انہوں نے احاطہ کیا، اور احاطہ کر کے اس طرح سے ہندوستان کے منسٹروں کو جیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اپنے خلفاء کو تقسیم کر کے زمام حکومت دے دی اور خود ہندوستان کے والی بن کر کے اجمیر شریف میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، کیسی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے خواجہ صاحب کی حکومت چل رہی ہے، خواجہ صاحب کی ذات۔ اور آپ تو خانقاہ والے ہو، ہمارا تو سارا نظام انہی سے چلتا ہے، خانقاہوں سے۔ ہم کو تو یہ تعلیم دی ہے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور، جب تم اپنے معاملات میں فیصلہ نہ کر پایا کرو تو اپنے مرشدوں کے مزاروں پہ آیا کرو، توجہ دیا کرو، تو اللہ رب العزت وہیں سے تمہاری مدد فرما دے گا۔ سبحان اللہ، توجہ دیا کرو، توجہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی میری کم قسمتی رہی کہ اس سال میں عرس میں حاضر نہیں ہو پایا، لیکن عرس کے تعلق سے پوری اپڈیٹ میں لیتا رہا موبائل کے ذریعے سے۔ ہم لوگ بھی مزاروں میں حاضری دینے جاتے ہیں، ابھی میں حاضر ہوا، مغرب بعد آیا یہاں پر مزاروں میں حاضری دی، لیکن جو توجہ میں فوٹوؤں میں دیکھ رہا تھا حضرت وقار ملت کی، میں یہاں بھی اپنے مرشد کریم کے مرشد اجازت سب کے یہاں حاضری دی میں نے، لیکن آپ تصور کرو
کہ میں نے حضرت وقار ملت کو حضرت سرکار نظمی کے مزار اقدس میں توجہ کرتے بھی دیکھا ہے، سید شاہ برکت اللہ کے مزار میں بھی توجہ کرتے دیکھا ہے، ہاتھ رکھ کر کے یا سر جھکا کر کے یا پایتی کی طرف جھک کر کے اس انداز میں توجہ دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل کوئی راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہے، ایسا بے شک بے شک بے شک، جیسے دل کو بالکل دل سے ملا کر کے کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جو زندہ دل ہو، زندہ دل سے ملا، حق ہے، بے شک بے شک بے شک، یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور بزرگان دین کی توجہ اتنی پاورفل ہوتی ہے، جب کہیں کام نہ بنے تو ان کی طرف توجہ کر لو، اتنی پاورفل ہوتی ہے ان کی توجہ۔ حضرت محمود غزنوی نے ہندوستان میں کتنے حملے کیے تھے؟ 14 حملے کیے تھے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اور جب 14ویں مرتبہ حملہ کر رہے تھے، اس وقت بھی جانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ چلو پھر تیاری کر کے آئیں گے۔ پھر آپ نے سوچا کہ تیاری کریں گے، دشمن بھی تیاری کرے گا۔ کہا کہ بہت کوشش کر لی، تلواروں سے، انیوں سے، نیزوں سے، برچھیوں سے، سب سے، افرادی قوت سے، گھوڑوں سے، لیکن ایک چیز رہ گئی، اس مرتبہ اس کو بھی آزما کے دیکھیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہندوستان میں مستند طریقے سے صرف اور صرف آپ کی خانقاہ میں۔ ہندوستان کی بہت سی خانقاہوں میں تبرکات ہیں، لیکن یہاں جو تبرکات ہیں، ان تبرکات کی خصوصیت یہ ہے کہ سندن بعد سندن، کچھ تبرکات تو وہ ہیں حضرت عالمگیر اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے آئے، کچھ بزرگان دین کے یہاں سے آئے، لیکن پوری سند کے ساتھ میں اگر کسی خانقاہ میں موجود ہے میری دانست میں، تو صرف اور صرف خانقاہ برکاتیہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن امانتوں کے امین حضرت وقار ملت ہے، سبحان اللہ، بے شک، حق ہے، یہ وہ تبرکات ہیں جب کوئی بات نہیں بنتی تو ان سے بنتی ہے۔ حضرت محمود غزنوی جب واپس جا رہے تھے تو کہا لڑ لیا، لیکن ایک مرتبہ کچھ تبرکات کو آزمایا، جب بہت دنوں سے رکھے ہوں، دیکھا تو جائے ان میں کچھ طاقت اور قوت ہے کہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے دائیں طرف مصلی کے قرآن شریف رکھا، اور بائیں طرف اپنے مرشد گرامی حضرت ابوالحسن خرقانی کا جبہ رکھا، اور دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میری لاج نہ رکھ، اپنے محبوب بندے ابوالحسن خرقانی کی جبے کی لاج رکھ، اور حق کو فتح عطا فرما۔ تاریخ ہند گواہ ہے کہ جس وقت ان کی زبان مبارک سے جملے نکلے ہیں، اسی وقت قلعہ فتح ہونے کی خبر آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ تبرکات وہ ہیں۔ سومنات تو فتح ہو گیا، رات میں جب حضرت محمود غزنوی سوئے تو مرشد گرامی ظاہری حیات میں نہیں تھے، حضرت ابوالحسن خرقانی وصال پا چکے تھے، لیکن خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ محمود، تم نے میرے تبرک سے مانگا لیکن ادھورا مانگا؟ کا سرکار پورا کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں پورا یہ تھا کہ تم یہ کہتے کہ اللہ میرے مرشد کی جبے کے صدقے میں حق کو فتح عطا فرما دے، اور سومنات کے 15,000 پجاریوں کو داخل اسلام فرما دے، تو اللہ سب کو داخل اسلام فرما دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں بزرگان دین کے تبرکات۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ان تبرکات کی اہمیت کیا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ وقار ملت پہن لیتے ہیں، سید صفی حیدر میاں صاحب قبلہ پہن لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ یہ وہ ہتھیار ہیں، جب سارے ہتھیار فیل ہو جائے تو یہی ہتھیار کام آتے ہیں۔ جے پال جوگی جب اڑ رہا تھا ہوا میں
تو خواجہ صاحب کے تبرکات ہی تو تھے، کھڑا ہوں، آپ بتاؤ کتنے قیمتی ہوں گے وہ؟ اگر خریدنے جاؤ گے تو 2-5 روپے کے اس زمانے میں مل جاتے ہوں گے، لیکن کام کتنا قیمتی کیا تھا کہ چارٹرڈ فلائٹ اتنا اچھا کام نہ کر سکے۔ اگر فلائٹ سے اس کو لینے جاتے تو اتنی عزت کے ساتھ ملایا جاتا اس کو جتنی عزت کے ساتھ ملایا گیا۔ چارٹرڈ فلائٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، جو کروڑوں روپیہ کا آتا ہے۔ ان کی قدر و قیمت پوچھنا ہو تو حضرت امیر خسرو سے پوچھو۔ سبحان اللہ، حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب الہی کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک فقیر آیا، کہتا بابا گھر میں شادی ہونے والی، کچھ دے دو۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شام تک رکو، کچھ نذرانے آئیں گے، دے دوں گا۔ اللہ والی یہی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سرکار وقار ملت کو کچھ دے رہے ہیں تو ان کو نذر پیش کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ نذر کہاں سے لینا ہے، کہاں دینا ہے۔ حضرت سید شاہ مہدی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ عرس شریف سے پہلے بدایوں تشریف لے جاتے ہیں، اور جتنے آپ کے مالدار مرید تھے سب کے یہاں پہنچتے، دعوت دیتے، عرس آنے والا آ جانا، عرس آنے والا آ جانا، عرس آنے والا آ جانا، اور ساتھ میں ارشاد فرماتے کہ عرس کا خرچہ لاؤ، سب سے خرچہ وصول فرماتے۔ جب اچھی خاصی رقم ہو جاتی تو اس کے بعد میں غریب مریدوں کے یہاں پہنچتے، عرس آنے والا، چلے آنا، لو کرایہ، عرس آنے والا، لو تم کو ضرورت ہے فلاں میں خرچ کر لو، تمہارے یہاں کپڑے نہیں، کپڑے بنوا لینا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام نہیں، کھانا پینے کا انتظام کر لینا۔ یہ اس خاندان کی تاریخ رہی ہے۔ یہ بزرگوں کی تاریخ اگر پڑھنا ہو تو بزرگوں سے سیکھو۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محبوب الہی کے یہاں گیا، وہ شخص کہنے لگا کہ سرکار، تو آپ فرماتے ہیں کہ نذرانے آئیں گے میں دے دوں گا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن شام کو کوئی نذرانے نہیں آیا۔ کہا پھر رکو، کل دیکھتے ہیں۔ ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ دوسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ فقیر سوچنے لگا کہ ان کے یہاں کوئی آتا واتا ہے نہیں، یوں ہی روکے ہیں۔ تیسرے دن کہتا میں چل رہا ہوں، دینا ہو تو دیجیے، نہ دینا ہو تو نہ دیجیے۔ تو آپ ارشاد فرماتی یہی کھڑا ہوں، لے جاؤ، کام چل جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ یہی سمجھ کر کے لے گیا ہوگا جب کچھ نہیں مل رہا تو یہی لے لو۔ لے کر کے چل دیا، بہت مرے دل کے ساتھ میں۔ دلی کے باہر نکلا، ایک فوج دیکھی، وہاں کچھ لشکری تھے، رات ہو گئی، لشکر نے رات گزارنے کے لیے اپنے خیمے لگائے، وہ بھی جا کر کے رک گیا۔ سونے کی تیاری کر رہے تھے سب لوگ، وہ بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت امیر خسرو اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوئے شیخ می آید، بوئے شیخ می آید، مجھے یہاں سے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا دلی بہت دور ہے، یہاں کہاں شیخ ہے؟ گھومتے رہے اور جہاں کھڑاؤں رکھی تھی اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں عظیم جامی آیت، اسی جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ واہ کیا کہنے۔ تو وہ تو ویسے ہی تھکا ہرا تھا، کہتا پیر نہیں ہے تمہارے، پیر کی کھڑاؤں لے آیا ہوں، اسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا پیر کی کھڑاؤں ہے؟ کہاں؟ کہا بیچو گے؟ کہاں لے لو۔ کہا کتنے میں؟ کہا جتنے علاء الدین خلجی نے تم کو سکے دیے اتنے میں۔ واہ واہ کیا کہنے۔ کتنے سکے تھے؟ 5 لاکھ سونے کے سکے تھے، اللہ اکبر، ٹنوں کے حساب سے سونا، 5 لاکھ سونے کے سکے۔ کہا دے دو گے؟ کہاں؟ آپ نے پوری گٹھی لا کر کے رکھ دی۔ کہا لے لو۔ 5 لاکھ سونے کے سکے دے دیے، 1-2 روپے کی کھڑاؤں 5 لاکھ سونے کے سکے میں لے رہے ہیں، اور ان کو سر پہ سجایا اور سجا کر کے دلی چل دیے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے پیر کیا بات پیر ہے، کیا بات یہ ہے۔ وہ پیر، انہوں نے ایسی پیر نہیں بنایا تھا۔ جب مرید ہونے کے لیے آئے تھے تو 14 کلومیٹر پہلے کچھ اشعار دل میں کہے تھے، دل میں اشعار کہے تھے، تواں شاہی کے برائبان قصرت، کبوتر گر نشینت باز گردت،
تم اتنے بلند و بالا رتبے والے ہو کہ اگر کبوتر تمہارے بلندی تک اڑنا چاہے تو نہیں اڑ سکتا ہے. فقیر مستمند بردر آیت بے آید اندروں یا باز گردن. ایک فقیر پریشان حال آپ کے دروازے پر آنا چاہتا ہے, اجازت ہو تو آ جائے. 14 کلومیٹر دور پہلے لکھ رہے, دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں ابھی. جب پہنچے محبوب الہی کی بارگاہ میں, اس سے 1-2 کلومیٹر پہلے ایک قاصد آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے محبوب الہی ارشاد فرما رہے ہیں بیاید اندروں اے مرد دانا کہ باما یک نفس ہمراز گردد, اگر ابلا بود آمرد دانا ازا راہے کی آیت باز گردد. دلوں ہی بات ہو رہی ہے, نہ اس نے کسی سے کہا نہ آپ نے کسی سے کچھ فرمایا. حالات جان لیے کہ آ جاؤ, تم تو سوزے دل رکھتے ہو, بزرگوں کی چاہنے والے, آؤ تھوڑی دیر مل کر کے بات تو کر لیں. آزمایا تھا اپنے پیر کو, کھڑاؤں لے کر کے چلے دلی اور حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دی. کہا سرکار کھڑاؤں لے آیا ہوں. کہا کہاں؟ کہا علاؤ الدین خلجی نے جو سکے دیے تو اس کے بدلے لے آیا ہوں. سبحان اللہ. 5 لاکھ سونے کے سکے دے کر کے لائے ہیں. محبوب الہی کیا ارشاد فرماتے ہیں, خسرو بسیار ارزاں خریدی, خسرو بہت سستی خرید لی, بہت سستی خرید لی. اس لیے کھڑاؤں وہ عام کھڑاؤں نہیں ہے. آج کے دور سے اگر مقابلہ کر لو, جو میں نے بتایا جے پال جوگی کا, کوئی چارٹر فلائٹ کام نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ کھڑاؤں تھیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا پاور دیا تھا کہ جو کچھ کام لینا چاہو لے لو. دولت لینا ہو دولت لے لو, عزت لینا ہو عزت لے لو, عزت دینا ہو عزت دے لو. محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی ہوں, یہ وہ سلسلے کے نمائندے لوگ ہیں. خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکومت چلا رہے تھے, اور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا پاور دیا تھا, اتنی طاقت دی تھی. آج ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ علی اور اولاد علی, یہ نئی بات نہیں ہے. حضرت امام شافعی پر یہی اعتراض ہوا تھا. اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا تھا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض, کہ اگر محمد اور آل محمد کی تعظیم کرنا, ان کی تعریف کرنا یہ شیعت ہے, تو زمین و آسمان دونوں گواہ ہو جائیں کہ امام شافعی رافضی. اللہ اکبر. ہم لوگوں کو درس نہیں دیا گیا ہے. درس کیا دیا جاتا ہے؟ چند لوگوں کی خدمات کا درس دیا جاتا ہے. حق ہے. بتاؤ, آپ غور کرو کہ جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو, آج اس کے نام سے ہندوستان میں کتنے جلسے ہوتے ہیں, گنے چنے جلسے ہوتے ہیں اس کے نام سے. ان کی کیا ہندوستان میں خلفاء نہیں ہے؟ ہندوستان میں ان کی تلامذہ نہیں ہے؟ ان کے تلامذہ کی کیا خدمات نہیں ہیں؟ بھلا دیا گیا ہے. آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اور زندہ کرنے والی شخصیت جس کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے, وہ خانقاہ برکاتیہ کا سچا نقیب وقار ملت ہے. نعرہ تکبیر. فیضان مارہرہ, فیضان حضور صاحب البرکات, ہماری ہمت ہماری طاقت. نعرہ تکبیر. خواجہ کا ہندوستان. بہت خوب, ماشاءاللہ. حضور وقار ملت کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے دریا کی روانی دیکھ کر کے بہنا شروع نہیں کیا ہے. بہت بے شک بے شک کہ دریا کا پانی کس رخ جا رہا ہے اس رخ میں چلے جاؤ, لیکن وقار ملت کی ذات وہ ذات ہے کہ دریا کا رخ اگر غلط طریقے سے جا رہا ہے تو اس کو روکنے کی ہمت کا نام وقار ملت ہے. بے شک بے شک بے شک. حق ہے حق ہے حق ہے. دنیا کمانے کے لیے اور دنیا پانے کے لیے ہم روانی میں بہہ جائیں. ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیں, سید العلماء علیہ الرحمہ کی تاریخ پڑھیں. سید العلماء علیہ الرحمہ کی ذات کوئی معمولی ذات ہے.
آج کیوں آپ غور کرو کہ خاندان برکات کے جو خلفاء ہیں یا خاندان برکات کی جو مریدین ہیں، ان کے علاوہ سید العلماء علیہ رحمہ کے نام سے جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ سرکار نظمی کے نام سے جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ صاحب البرکات کے نام سے جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو ایک مزاج دے دیا گیا ہے کہ اگر ان پر تقریریں کریں گے تو تقریریں خشک ہوں گی. جب جانتے ہی نہیں لوگ تو تقریروں کو سمجھیں گے کیا؟ تو ایک نسل جائے گی ہم لوگوں کو سمجھانے میں کہ حضرت شاہ حمزہ کون ہیں، حضرت صاحب البرکات کون ہیں، آل رسول احمدی کون ہیں، آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، سرکار آل آبا کون ہیں. یہ سمجھانا پڑے گا. جب سمجھ جائیں گے لوگ تب ماحول بنے گا، نعرہ لگے گا. تو لوگ یہ ماحول پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ تو رٹے رٹائے نام ہیں کہ تقریر کرو اور تقریر کر کے اور اس کے بعد میں نذرانہ وصول کرو، آگے بڑھ جاؤ. تو سرکار وقار ملت نے اے ٹی ایم مشین کو نہیں پکڑا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اے ٹی ایم مشین کو نہیں پکڑا ہے. ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. حق ہے. اس لیے کہ اگر یہ لوگ دولت کے پجاری ہوتے تو 27 دیہاتوں کے مالک تھے یہ لوگ. کتنا کوئی نذرانہ ان کو دے دے گا، کتنے تحفے تحائف دے دے گا. جس خاندان نے آج سے نہیں سینکڑوں سال سے لٹایا ہو. آپ حضرت شاہ حمزہ کی تاریخ پڑھو. حضرت شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس کے موقع پر ایک مرتبہ آپ نے 24,000 آم گن کر کے تقسیم فرمائے تھے. ایسا نہیں کہ آج جو بھیڑ بھاڑ یہاں ہو رہی تو نہیں ہے کوئی. حضرت شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اور اکابر کے زمانے میں یہاں 100 قسم کے کھانے بنا کر کے غلاموں میں تقسیم کیے جاتے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو ان کو دولت کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے پانی بہ رہا وہاں بہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو شریعت اور طریقت دونوں کی حفاظت کر کے اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلانا ان کی ذمہ داری ہے. بے شک اللہ کا فضل ہے کہ حضرت وقار ملت، آپ طلبہ بہت خوش نصیب ہو. آپ لوگ یقین جانو آپ کہ جس مدرسے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہو، خانقاہوں میں مدرسے بہت چلتے ہیں، لیکن خانقاہوں کے مدرسے کا ایسا متولی اور ناظم جو ذمہ دار عالم ہو، بہترین عالم جس کو اصول و فروع پر دسترس حاصل ہو، بے شک، اور جس کی علم کی تشنگی ہندوستان میں نہ بجھی ہو. تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اطلب العلم من المہد اللحد، جس نے ہندوستان سے چین تک کا سفر اور ہندوستان سے مصر کا سفر، بلاد عربیہ کا سفر، بلاد افریقہ کا سفر صرف اور صرف حصول علم کے لیے اور تحصیل علم کے لیے کیا ہے. اگر کوئی ذات ہے تو وقار ملت کی ذات ہے. لوگ سفر بہت کرتے ہیں لیکن حصول علم، تحصیل علم کے لیے جس ذات کا سفر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وقار ملت کی ذات ہے. بہت خوش نصیب ہو آپ لوگ. ایسے مدرسے میں پڑھ رہے ہو جہاں شریعت بھی ہے، جہاں طریقت بھی ہے، جس کا چلانے والا دین و شریعت دونوں کا محافظ اور نگہبان بھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سرکار کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. وما علینا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. زندہ باد، زندہ باد.